الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وَجَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. وقال تعالى في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کا بے پایہ شکر احسان ہے. اس رب کریم نے ہم تمام کو انسان بنایا اور انسانوں میں مسلمان بنایا اور ان میں بھی صحیح مذہب اور مسلک کے ماننے والوں میں بنایا، نبی کے امتیوں میں سے بنایا، صحابہ اکرام کے متبعین میں سے بنایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم بارک وصلی وسلم علی نبینا محمد. حاضرین، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 4 مقدس محترم مہینے میں سے دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے
سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت الشہور، یقیناً مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کے پاس 12 شہرا 12 ہے، منہا 4 حرم فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ کب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ جب سے دنیا کو پیدا فرمایا، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم ہیں، اور وہ 4 مہینے ہیں اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ جو کل کو ختم ہوا، 12واں مہینہ جو آج کو شروع ہوا ذوالحجہ، اس کے بعد آنے والا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم، اور 7واں مہینہ رجب۔ لگاتار یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور ہم ذوالقعدہ سے ہی 4 حرمت والے مہینے کی فضیلتیں، اہمیتیں، حجاج کرام کے مختلف علاقے سے روانہ ہونا، حج کے احکام، مسائل، مناسک، حج کا پیغام، اس کے وجوہات، اس کے میسیج، اور اسی طرح سے حج میں پائے جانے والے دروس، پھر اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 ایام کی فضیلتیں ہم نے گزشتہ جمعہ تک مختلف ذریعے سے، مختلف علماء کرام کے ذریعے سماعت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین، عشرہ ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 ایام کی فضیلت، جس تعلق سے آپ نے گزشتہ جمعہ مکمل طریقے سے سماعت فرمائے ہیں۔ ان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، ایک تو حجاج حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، بیت اللہ کا ارادہ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد جو لوگ حج کو نہیں جاتے ہیں، اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ آپ پورے 9 بھی رکھ سکتے ہیں یا صرف یوم عرفہ کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ مسئلے کی وضاحت ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کا حق ہے کہ یوم عرفہ کب ہے؟ یوم عرفہ 9 تاریخ کو ہے۔ حاجی لوگ حج کے میدان میں جب جمع ہوتے ہیں عرفہ کے دن، اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ لوگوں کے اپنے ذہن کی اپج اور سوچ ہے، کیونکہ جہاں پر حاجی لوگ مکے کے اعتبار سے 9 تاریخ کو وہاں جمع ہوتے ہیں، تو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں اس دن قربانی ہوتی ہے، اس دن قربانی ہوتی ہے۔ آپ اس بار بھی دیکھیں، ہر بار دیکھ رہے ہیں، ایک تو وہ فلسفہ کہ مکہ مدینے کے اعتبار سے خبر سن کے عید کرنا، وہ فلسفہ اب جو غلط ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ مکہ مدینے سے پہلے بھی چاند نظر آ رہا ہے پریکٹیکلی۔ اب ظاہر سی بات ہے، تو جہاں مکہ مدینے سے ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، تو جس دن مکہ مدینے میں 9 تاریخ ہے، ان کے یہاں 10 تاریخ ہے، تو قربانی کا دن ہے، قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ کب روزہ رکھیں گے؟ اس سے پہلے ایک دن رکھیں تو مکہ مدینے میں 8 تاریخ ہے، کب رکھیں گے یہ لوگ؟ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ہی اس کا حساب ہوتا ہے۔ ہمارے حساب سے جو 9 تاریخ ہے عید سے پہلے، وہی یوم عرفہ ہے، وہی یوم عرفہ ہے، ہاں، اور اسی دن روزہ رکھنا ہے۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل علم نے حکمت بیان کی ہے، محرم کا، عاشورہ کا 1 روزہ یا 2 روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ذوالحجہ کے عرفہ کے دن کا 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ اس امت کی برکت ہے،
ہاں سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا، انہوں نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا، نبی نے بھی اس کو رائج کیا اور اس کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا، جبکہ عرفہ کے دن اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا مقام زیادہ ہوا، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر اس کے بعد روزے کے علاوہ ذکر ہے، تلاوت ہے، اذکار ہیں، صدقہ تو خیرات ہیں، اور 10 تاریخ کو قربانی کرنا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے قربانی کے احکام، مسائل اور اس کی تاریخ بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ غیر حاجی لوگوں کو چاہیے کہ قربانی کی تیاری ابھی سے کریں۔ حضرین گرامی، اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں حج کے حکم، اس کی تاریخ کو بیان فرماتے ہوئے کہا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کا طریقہ رائج رکھا ہے، ہر امت میں، ہر قوم میں قربانی کا طریقہ رائج ہے۔ اس نقطے کو ذرا یاد رکھنا، ہاں آگے ایک مسئلے کی وضاحت ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے پاس، ہر مذہب کے پاس، ہر ایک قوم کے پاس قربانی کا طریقہ ہے، منسک ہے، قربانی ہے، اپنے اعتبار سے ہیں۔ تو یہ قربانی کی تاریخ سب سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہیں۔ جب ہر امت میں ہیں تو یہود کے پاس بھی ہیں، نصارہ کے پاس بھی ہیں، ہنود و مشرکین کے پاس بھی ہیں۔ بلیدان کس کو کہا جاتا ہے؟ بھینٹ چڑھانا کس کو کہتے ہیں؟ اپنے خداؤں کے نام پر بلیدان جو دیتے ہیں، بھینٹ جو چڑھاتے ہیں، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں پر انگلی اٹھانے والوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جانوروں پر رحم نہیں کرتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے جانوروں پر، ہاں جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ بھائی انڈا، اس کے ذریعے سے بھی تو چوزا نکلتا ہے نا، کیا اس کا استعمال بھی ظلم ہے؟ ظلم ہے۔ دودھ، وہ تو بچڑے کا حق ہے، اس کو آپ پی جا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے؟ وہ تو گائے کے بچے کا حق ہے نا۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے اتنے جانوروں کو ذبح کر کے غلط کیا ہے، آپ بتائیے جو کمپنیاں ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، جو چکن، مٹن، فلا چیزوں کے ویرائٹیز بناتے ہیں، ساری دنیا میں مشہور ہے، سارے سب کھاتے ہیں، ایک دن میں کتنے جانوروں کو ذبح کرتے بتاؤ؟ ہم تو ایک دن اللہ کے خاطر اچھے انداز میں قربان کر کے غریبوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو بانٹتے ہیں، اللہ کے خاطر کرتے ہیں، ایک دن کیا جاتا ہے، تم تو ہر دن کتنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اصل میں یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ نیچرل ہے کہ اللہ نے ایک کی غذا دوسروں میں رکھی ہے۔ آپ جا کے بتاؤ کہ اگر شیر اپنے شکار کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے شکار کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے؟ اس کا حق ہے، اس کی ضرورت ہے۔ وہ ایسے کتنے جانور ہیں، دوسرے جانور کے ذریعے سے ہی ان کی غذا رکھی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام اور سسٹم ہے۔ اور ہم تو جانوروں کے تعلق سے اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز مت کیا کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کیا کرو، اور بیمار جانور کو ذبح مت کیا کرو، جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی چمڑی نہ نکالا کرو۔ اتنے دیکھو، یہاں تک نبی نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پر ضروری قرار دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو، ذبح کرتے وقت بھی اچھا انداز اپنایا کرو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جانور پر ظلم کرتے ہوئے ذبح نہ کرو۔ اور ہم تو اس کے بہت آسان طریقے سے نبی نے کہا تیز چاقو کے ذریعے سے اس کو جلدی راحت پہنچا دو، جلدی راحت پہنچا دو۔ اور
دنیا والے تو دیکھو جھٹکے کی بات کر رہے ہیں، اس میں وہ بھی اوپر سے ان کے ہاں جو بلیدان ہے، بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، جانور کو رکھ کر زور سے اس کے اس طرف مارا جاتا ہے، اس میں تو تکلیف ہے ہر ایک کو تکلیف ہے، پھر بھی وہ دنیا کے رہنما، قائد اور لیڈر اور پیسفل لوگ بنے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں پر مختلف طرح کے الزام دھرے جاتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے پاس یہ ہے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ قربانی کی تاریخ اگر ہم ڈھونڈتے ہیں، ایک تو اس آیت میں صاف ہے کہ ہر قوم میں، ہر ملت پہ ہیں، لیکن ایک بہت ہی شاندار قربانی اور اسی کی یادگار جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ اور اگر اس سے پہلے ہم ڈھونڈے، سب سے پہلی قربانی، روئے زمین کی سب سے پہلی قربانی کے لفظ کے ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 27، سورہ المائدہ آیت نمبر 27 پڑھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے پہلے انسان آدم اور حوا علیہم السلام کی دو اولاد کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ یاد کرو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ اے نبی، ان لوگوں پر آدم علیہ السلام کی دو اولاد حابیل و قابیل کا واقعہ سنا دو، جبکہ دونوں بھائیوں نے اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اذ قربا قربانا، قربانی کا لفظ ہی ہے، دونوں بھائی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیے۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی تو سب دیتے ہیں، حج تو سب کرتے ہیں، نماز تو سب پڑھتے ہیں، عبادات تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مگر اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، قبول ہو جائے سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، خلیل اللہ ذبیح اللہ دونوں باپ بیٹے مل کر، اور ڈر ہے دل میں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر، ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے دونوں کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تو ہم سے قبول فرما لے، کیونکہ قبول ہو جائے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ نے رمضان میں بارہا یہ بات سنی ہوگی، سلف کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینہ دعا کرتے تھے، اللہ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ان کو قبول کر لے، اور 6 مہینہ باقی رمضان کو پانے کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ اکبر قبول ہو جائیں بہت بڑی بات ہے۔ دونوں بھائیوں نے قربانیاں پیش کی، قربانی پیش کرنے کے بعد ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو اس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ قابیل قاتل، یاد رکھنا، قابل قاتل، قابل قتل کرنے والا ہے اور حابیل ہالک اور حابیل ہلاک ہونے والا ہے، یعنی ان کو قتل کیا گیا۔ قابیل نے اپنے سگے بھائی سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ لوگ کہتے دنیا والے شادی کو لے کر ہوا، غلط بات ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے، آتھنٹک نہیں ہے کہ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کے نکاح قابل سے ہونا چاہیے، قابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کے نکاح حابیل سے، ہاں اس وقت کراس نکاح ہوتا تھا، یہ صحیح ہے، لیکن اس معاملے کو لے کر جھگڑا نہیں ہوا کہ قابل نے کہا نہیں میرے ساتھ جو پیدا ہوئی میں اسی سے نکاح کروں گا، یہ غلط ہے، یہ آتھنٹک نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے اس نے کہا؟ حسد کی وجہ سے۔ یہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، آسمان پہ پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے۔ آدم پہ کس نے حسد کیا؟ شیطان نے حسد کیا، پہلا گناہ ہوا۔ روئے زمین پر پہلا قتل ہوا، سگے بھائی پہ حسد کیا، اور حسد کی وجہ سے پہلا خون ہوا، پہلا قتل ہوا، مرڈر ہوا۔
کہ سگے بھائی نے سگے بھائی پہ حسد کیا ہے. یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے, جہاں آ جائے معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اور معذرت کے ساتھ آج ہماری قوم میں جتنا حسد ہے کسی قوم میں نہیں ہے. آج بھائی بھائی پہ حسد کرتا ہے, بہن بہن پہ حسد کرتی ہے, پڑوس پڑوس پہ حسد کرتا ہے, ایک دوسرے پہ حسد کرتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ ہم اپنے علماء اور ائمہ کو بخشتے نہیں ہیں, ان پر بھی حسد کرتے ہیں, بغض رکھتے, نفرت رکھتے ہیں. یہاں حد تو یہ اپنے لیڈران اور قائدین جو ساری زندگی اپنے اس امت کے لیے وقف کرتے ہیں, ان کو بھی ہم بخشتے نہیں ہیں. بتاؤ کیا ہوگی اس امت کا حال, کیا درگت ہماری ہوگی. یاد رکھنا یہ حسد بہت دور کی ہلاکت میں لے کر چلا جائے گا ہمیں, کیونکہ یاد رکھنا یہ خطرناک بیماری ہے. آج امت میں سرایت کر گئی یہ بیماری. تو حسد کی وجہ سے قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. یہ تیرا قصور ہے, تیرا قصور ہے کہ تقوی تیرے اندر نہیں ہے. ارے بھائی حسد کس بات پہ کر رہے ہو؟ اللہ کسی کو ترقی دیا, کسی کو نواز رہا ہے, وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا. تو تم اگر اس پر جل رہے ہو, حسد کر رہے ہو, اللہ کے فیصلے پہ جل رہے ہو, حسد کر رہے ہو. حقیقی معنی میں حسد اس لیے ایک گناہ بھی ہے, سزا بھی ہے. گناہ بھی ہے, سزا بھی ہے. جو حسد کرتا ہے نہیں, دنیا میں سزا بھی کاٹتا ہے, وہ اس کے دل میں تکلیف رہتی ہے, وہ خود گھٹ گھٹ کے مرتا ہے, گھٹ گھٹ کے جیتا ہے. جس پہ حسد کرتا ہے وہ ہنسا تو بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہ اٹھا تو بھی تکلیف, بیٹھا تو بھی تکلیف, اچھا کیا تو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ اس کے لیے سزا ہے. حسد ایک گناہ بھی ہے, ایک سزا بھی ہے. حاضرین گرامی, کہا کہ دیکھیں تیرا قصور ہے, تیری سوچ کا قصور ہے کہ تیرے دل میں تقوی نہیں ہے. اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. اسلامی ہر عبادت کا مقصد ہے حصول تقوی. رمضان میں آپ نے بار بار سنا ہے لعلکم تتقون, لعلکم تتقون. تقوی ہے. پلیز وہ چیٹی وہیں پر رکھیے, چیٹی آپ کے پاس ہی رکھیے. یہ پورے وہاں سے یہاں تک سب کی جمعہ برباد کریں گے آپ, سب کا جمعہ برباد ہوگا. خطبہ چلتے وقت آپ کو چیٹی دینا, کچھ بھی دینا, اس سے پہلے دیں. ورنہ نبی نے کیا فرمایا, خطبہ چلتے وقت آپ نے کسی کو اچھے کام کی بھی تعلیم دی, خاموش بیٹھو بھائی, فقط لگا, اس نے لغو حرکت کی, اس کا جمعہ کا ثواب گیا. تو جہاں تک ہے وہیں تک رکھیے, آگے مت بڑھائیے. کم سے کم یہاں تک جو ان کے جمعہ تو بچ جائیں. اللہ کے واسطے آئندہ سے آپ کو کوئی چیٹی دے خطبہ کے دوران مت لیا کیجیے. جن کو ضرورت ہو آگے آ کر دے دیں, پہلے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ کر دیں. اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے. حاضرین, تو تقوی رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. قربانی کا مقصد بھی یہی ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب. کہا کہ دیکھو جو شعائر کی تعظیم کرتا ہے وہ تقوی کی بات ہے, تقوی کی بات ہے. حج, قربانی, نماز, روزہ, حج, زکات, تلاوت, صدقات, خیرات, دعوت, تبلیغ, اذکار, جتنے بھی کام آپ کرتے ہو سب کا مقصد ہے حصول تقوی. تقوی اگر ہے تو اللہ کے پاس قابل قبول, تقوی اگر نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد دیکھو یہ قربانی کا پہلا واقعہ, انسانی تاریخ میں پہلا واقعہ قربانی کا. اور قربانی تو وہاں سے چلی آ رہی ہے, اور اس وقت بھی جو تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نے کچھ اناج دیے, دوسرے نے بکرا دیا یا دمبا دیا. تو جانور کی قربانی کا طریقہ تو پہلے ہی انسان سے ہی ہے. اب ہمیں کیوں کوستے ہو بھائی, یہ تو اللہ نے بنایا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, کہا کہ ہر قوم میں, ہر ملت میں یہ طریقہ پایا جاتا ہے. حضرین گرامی, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے یہ بہت عظیم قربانی ہے. اور جتنے آسانی سے ہم سن لیتے, بول دیتے ہیں, اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. ہم تل ملا جاتے, پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں تکلیف ہو برداشت کر لیتے ہیں, اگر بچوں کو تکلیف ہو جائے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, تل ملا جاتے ہیں, کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, یہاں تکلیف کی بات اتنی نہیں ہے. بڑھاپے کا سہارا
تمہارا اکلوتی اولاد اور پیدا ہوتے ہی انتقال کر جائیں تو اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ابھی اٹیچمنٹ زیادہ نہیں ہوا ہے. جتنے وقت گزرے جتنے ایام ہو اس کی یادیں رہتی ہیں، اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسے وقت میں فلما بلغ معه السعی، کہا کہ دیکھو جب بچہ اپنے باپ کے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا، دوڑنا سیکھا، دوڑتا بھاگتا ہوا کہ عمر کو پہنچا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ ابراہیم جاؤ جا کر ذبح کر دو، جاؤ جا کر ذبح کر دو. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ سے کہتے ہیں، ہاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے دیا اسی کی امانت ہے، ہمیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اکبر. آج ایسے عورتوں کی ضرورت ہے، آج ایسے ابراہیم کی طرح مردوں کی ضرورت ہے، ہاجرہ کی طرح خواتین کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہاں اس کے بعد دیکھو لے جا کر قربان کرتے ہیں، اور قربان کرنے کے لیے جب لٹا دیے، اپنے ہاتھ سے وہ بھی ذبح کرنا ہے، کوئی اور کرے تو اور بات ہے، اپنے ہاتھ سے کرنا ہے. لٹا دیے. لٹا دینے کے بعد اللہ اب کہتا ہے فلما تلہ للجبین وفلما اسلم وتلہ للجبین فلما اسلم وتلہ للجبین. یہ دونوں جب مسلمان ہوئے، ابراہیم اور اسماعیل مسلمان کب ہوئے؟ ہم مسلمان نام کے ہیں نا، اصل مسلمان اللہ نے کب کہا ابراہیم اور اسماعیل کو مسلمان؟ تب کہا جب باپ ذبح کرنے تیار، بیٹا ذبح ہونے تیار اور لیٹ گئے، چاقو ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. تب اللہ نے کہا اب مسلمان ہوئے. ہاں کہاں ہے ہماری مسلمانیت؟ ہاں آج اگر ہمیں کہا جائے کہ بھائی 2 رکعت نماز کے لیے آ جاؤ، قربانی نہیں دے سکتے ہیں. آج ہم لوگ دین کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج ہماری ہر چیز ہم سے قربانی مانگتی ہے. آج ہماری عبادتیں ہم سے قربانی مانگتی ہے. آج ہمارے ملک وطن ہم سے قربانی مانگتا ہے. آج ہمارا یہ نیشن اور ہماری امت ہم سے قربانی مانگتی ہے. آج ہمارے ہر چیز نبی کی سنت ہم سے کہتی ہے قربانی دے کر سنت پہ عمل کرو. اللہ کی کتاب کہتی ہے قربانی دے کر کتاب اللہ پر عمل کرو. صحابہ کرام کہتے ہیں قربانی دے کر ہمارے منہج پہ طریقے پر عمل کیا کرو. ہر چیز پکار کر کہہ رہی ہے. یہ دور اپنی براہم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. حاضرین یہ قربانی، اور یاد رکھیے جانور کے گلے پہ چھری تو ہم چلا دیتے ہیں، ہاں وہ تاریخ ہے، تاریخ تو ہم نے معلوم کی ہے، لیکن اپنے انا کو قربان نہیں کر پاتے ہیں. انا کو قربان کرنا پہلے سیکھو. قربانی کے دن جانور ذبح کر کے پتہ نہیں کس کو دیں گے. سگے بھائی کو نہیں دیں گے، کیوں؟ اس سے بات چیت نہیں ہے، حسد بغض ہے. سگے رشتہ دار کو نہیں دیں گے، کیوں؟ اس سے بات چیت نہیں ہے، غیر کو دیں گے. سب سے پہلے انا کو قربان کرو، انا کو قربان کرو. معاف کرنا سیکھو. رمضان میں کیا کرتے ہو بتاؤ؟ رمضان میں کیا پوچھتے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو مجھے معاف کر. شب قدر کی یہ واحد دعا ہے. معافی معافی معافی. اللہ تعالیٰ اگر کہیں تو اپنے بھائی کو معاف کیا، اپنے پڑوس کو معاف کیا، رشتہ دار و اقارب کو معاف کیا، کیا تو نے اپنے انا کو قربان کیا؟ نہیں ہے. تو یاد رکھ کہاں سے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. تقوی ہونا چاہیے میرے بھائیوں. جانوروں کی نمائش، شو کرنا، دکھاوا کرنا، ایسا بالکل مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں. قربانی کی تاریخ. اب آئیے اس کا حکم کیا ہے. اسی آیت کو دوبارہ پڑھیں. سورہ حج آیت نمبر 34. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. کیوں کرنا قربانی؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. اللہ کے نام پر کرنا ہے. یہ پہلا حکم. تقویٰ ہو، للہیت ہو، اللہ کے نام پر کرنا ہے. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ پہلی قربانی کر رہا ہے. 2 دن پہلے فون ہے، حضرت بیٹا پہلی قربانی کر رہا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات، اللہ برکت دے. نبی کے نام پر کرنا کیا؟ بسم اللہ. قربانی اللہ کے نام پہ کر رہا ہے. نبی کو ہمارے نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلی قربانی نبی کے نام سے نہیں. غلط بات ہے. جس کا عقیقہ نہیں ہوا قربانی نہیں دے سکتا، غلط بات ہے. سب کر سکتے ہیں. نبی کو ایسے ہی ثواب ملے گا کیونکہ نبی نے جو طریقہ رائج کیا ہے اور ہم اس پر عمل کریں گے، نبی کو اس کا ثواب ایسے ہی ملے گا. نبی کو ضرورت نہیں ہے. تو پہلی قربانی کے بارے میں کہنا کہ یہ نبی کی طرف سے ہونی چاہیے، غلط بات ہے میرے بھائیوں. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی جائز نہیں. اس کا کوئی ثبوت صحیح حدیثوں میں نہیں ملتا ہے. حضرت علی کی جو روایت ہے کہ
نبی نے ان سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم میری طرف سے قربانی کرنا، وہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، اور اگر مان بھی لی جائے تو نبی کی خاص وصیت ہوگی، عام نہیں ہے۔ اب جو زندہ ہے ان کی طرف سے ہی کرنا ہے، مردوں کو ضمناً شامل کر لینا، جیسے عبداللہ زندہ ہے، اللہ تو عبداللہ کی طرف سے اور عبداللہ کے گھر والے زندہ مردہ سب کی طرف سے قبول کر لیں، ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام کیا ذبح کرنا؟ بہیمۃ الانعام، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ 4 طرح کے جانور ہیں، اونٹ اور اسی طرح سے گائے بیل، اونٹ اونٹنی، دمبا دمبی اور بکرا بکری، یہی دینا ہے۔ اور جہاں پر کسی جانور پر پابندی ہے، خواہ میں بیل مجھے مار کرنے کے رسک لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں رسک لیتے ہیں؟ اللہ نے جب معافی کر دی ہے، اللہ نے عذر دے دیا ہے، ایسا ٹھیک ہے بھائی حصہ نہیں دے سکتے ہو اور چھوٹے جانور میں دینے کی سہولت نہیں ہے، اللہ معاف کرے گا، کیوں رسک لیتے ہو؟ خواہ میں رسک لینا، اتنے سارے پھر مسئلے ہو، اس میں کیا ہوتا ہے، اسلام بدنام، فلاں بدنام، ان کو چاہیے اسے نکتہ، کیوں بھائی کرتے ہو؟ مت کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ میں تو یہی آپ کو کروں گا، رزق کے لے کر کوئی کام نہ کریں۔ جنہوں نے پابندی لگائی اللہ کے پاس جواب دیں گے، ہم تو اللہ کے پاس نیت کی وجہ سے ہمیں ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اسلام بہت آسان ہے میرے بھائیو، ہر امتحان میں اللہ نے انعام رکھا ہے۔ ہاں ہمارے لیے آزمائش کی گھڑی ہے، اللہ ہمیں یوں ہی ثواب دے دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ حاضرین، اس کے بعد آئیے قربانی سے متعلق چند احکام اور مسائل میں بتا کر اپنی بات ختم کر دوں۔ قربانی سے متعلق ایک مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ حالت حضر میں یعنی مقیم کی طرف سے مقیم آدمی 7 حصوں میں حصہ لے سکتا یا نہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ مسئلہ اچھالا جاتا ہے کہ مقیم 7 حصوں میں حصہ لیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف سفر کی حالت میں اور جو حج عمرے کو گئے حاجی اور عمرہ کرنے والے اور سفر میں رہنے والے کے لیے جتنی روایتیں آتی ہیں، یہ آپ کے کم علمی کی علامت ہے۔ کیوں کہتے جتنی روایتیں آتی ہے؟ ہاں کتنی روایتیں ہیں حج عمرہ اور سفر کے علاوہ ہیں، حج عمرہ اور سفر کے علاوہ ہیں، باقاعدہ قربانی میں مقیم کی حالت میں حصہ لینے کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو 2-4 منٹ میں، ایک لمبی تحقیق ہے اور اس سلسلے میں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کو، انہوں نے بہترین ویڈیو بیان کر دی ہیں، آپ یوٹیوب میں ہے جا کر شیخ کی ویڈیو دیکھیں، پوری وضاحت ہیں باقاعدہ صراحت کے ساتھ۔ حالت حضر میں مقیم جو ہے 7 حصوں میں حصہ لیے ہیں، اس کا ثبوت موجود ہے۔ آئیے میں بھی آپ کو سرسری طور پر چند دلائل دے دیتا ہوں۔ پہلے حدیث صحیح الجامع کی حدیث نمبر 2890 اور اسی طرح سے طبرانی معجم الاوسط میں ذکر کی حدیث نمبر 6128، معجم الکبیر میں حدیث نمبر 10026۔ اس میں دیکھو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ البقرۃ عن 7، گائے 7 آدمی کی طرف سے، والجزور عن 7، اونٹ 7 آدمی کی طرف سے، فی الاضاحی، قربانی میں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اضاحی اضحیہ اور بدنا، یعنی جو حاجی جو قربانی دیتا ہے نا اس کو کہا جاتا بدنا، اس کو اضحیہ نہیں کہا جاتا ہے، اور عام انسان مقیم جو قربانی دیتا ہے نا اس کو کہا جاتا اضحیہ۔ اور یہاں سرات کے ساتھ فی الاضاحی یعنی مقیم کی حالت میں باقاعدہ حصے لینے کا یہ ثبوت ہے۔ پھر اسی طرح سے حافظ عبد البر ان کی کتاب تمہید اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے بھی ان سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا الجزور والبقرہ تجزی عن 7، کہ گائے اور اونٹ 7 آدمی کی طرف سے کافی ہیں؟ ابن عمر نے تو اس کے بعد قال شابی نے کہا وَلَهَا 7 أَنفُسٍ، شابی نے ابن عمر سے پوچھا تو ابن عمر نے کہا کیا اس کی 7 جان ہے کیا؟ جی 7 آدمی کی طرف سے کیسے ہوگا؟ کس نے کہا؟ ابن عمر نے کہا۔
پھر اس کے بعد شابی نے کہا اے ابن عمر آپ کے علاوہ جتنے صحابہ، نبی سے میں نے دلیل دے دی سرات کے ساتھ، اب صحابہ سے دلیل، آپ کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں، حدیث کے الفاظ سنیں، فَإِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لوگ سارے صحابہ، یزعمون ان رسول اللہ، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنّ الجزور عن سبع والبقر عن سبع، کہا کہ دیکھو گائے اور اونٹ 7 کی طرف سے، گائے بیل اونٹ اونٹنی 7 کی طرف سے ہیں۔ تو ابن عمر نے کہا وما شعرت بذلک، مجھے تو اس کی فیلنگ نہیں ہے، مجھے اس کی روایت نہیں ملی ہے۔ اور امام احمد نے کہا کہ بعد میں جب ابن عمر کو حدیث مل گئی انہوں نے رجوع کر لیا، کہا کہ ابن عمر راجع عن قولہ، جب ان کے پاس سنت آ گئی انہوں نے رجوع کر لیا۔ یہاں دیکھو نبی سارے صحابہ کی طرف سے بات ہے، یہاں سفر کی کوئی بات نہیں ہے، حج عمرے کی کوئی وضاحت اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن عمر کے علاوہ اور ایک روایت آتی ہے کہ جس میں قربانی عید کے دن کا تذکرہ ہے، اور حاجی کے لیے عید کے دن ہے کیا؟ حاجی کے لیے عید کی نماز ہے کیا بھائی؟ حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو صحیح حدیث ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام سے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نلبس اجود ما نجد، عید کے دن اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہم اچھے لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اس کے بعد ہم کیا کریں، نضحیا باسمن ما نجد من البقر عن سبع، اور ہم ذبح کریں موٹا تازہ فربا اچھا جانور گائے بیل 7 کی طرف سے، والجزور عن 10، اور اونٹ 10 کی طرف سے، اونٹ 10 آدمی بھی دے سکتے ہیں۔ اب بتائیے یہ کہاں کی بات ہے؟ حاجی لوگ عید کی نماز کو جاتا ہے نہیں ہے، یا کہہ رہے دیکھو عید کی نماز کو جاتے ہوئے اچھا کپڑا پہنے اور اس کے بعد خوشبو لگائیں اور پھر اس کے بعد آ کر ذبح کریں۔ اللہ اکبر، کتنی سرات کے ساتھ روایت ہیں۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیے میں آپ کو وہ جو سفر کی روایتیں ہیں، حج، عمرہ، صلح حدیبیہ اور سفر کی جو روایتیں ہیں، ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد جس نے حدیث روایت کی وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں؟ امام بخاری نے روایت کی اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں 16 باب باندھے، امام مسلم نے 8 باب باندھے، اور 8 کے 8 اور سارے کے سارے علماء نے استدلال کیا ہے، وہ سفر والی روایتوں میں حضر کے لیے استدلال کیا ہے۔ کسی نے تفریق نہیں کی کہ یہ سفر کے ساتھ خاص ہیں۔ ہم اور آپ کون ہوتے تفریق کرنے والے؟ سفر کے مسائل میں باقاعدہ اس کی وضاحت ہے، اور امام بیہقی نے تو سرات کے ساتھ ذکر کر دیا۔ دیکھو امام بیہقی کے جو باب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام ترمذی نے بھی باب باندھا اور صاف طریقے سے کہا کہ سفر اور حضر میں دونوں میں جائز ہے۔ اسی طرح سے امام مالک نے بھی کہا کہ دیکھو یہ قربانی سفر حضر میں دونوں میں ہے۔ امام بیہقی ان کے باب ہے، امام بیہقی نے باب باندھا ہے الاشتراک فی الہدی والاضحیہ۔ ہدی کس کے لیے ہے؟ جو حج کے لیے گیا ہے، حاجی کے قربانی والاضحیہ اور مقیم کے قربانی دونوں کے لیے اشتراک حصہ لینا بالکل جائز ہے میرے بھائیو۔ امام ابو جعفر طحاوی نے بھی لکھا کہ اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے۔ اب سارے علماء کے اتفاق سے جو آدمی الگ جاتا ہے، اب بتاؤ سلف کا طریقہ کون سا ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیو، 7 حصے میں قربانی کرنا بالکل جائز ہے، حضر میں بھی اور سفر میں بھی، ہر حالت میں۔ سفر کے علاوہ 20 رات کے ساتھ دلیل موجود ہے۔ اب ایک مسئلہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک حصہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ہے، سارے گھر والوں کی طرف سے نہیں، غلط بات ہے۔ نبی سے سرات کے ساتھ صحابہ کرام سے باقاعدہ دلیل ہے، کہا کہ ایک حصہ ایک شات ایک بکرے کے برابر ہے، ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہے۔ ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، ایک حصہ بھی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ پھر محترم دوستو بزرگوں بھائیو، یہ احکام اور مسائل ہیں، اور بھی کچھ مسائل ہیں، احکام ہیں، آپ کو معلوم کرنا چاہیے قربانی کے تعلق سے، تاکہ ہم قربانی کے جانور قربان کرنے کے بعد غلط گندیوں کو یہاں وہاں نہ ڈالیں، اور اس کا جو گوشت ہے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہی ضروری نہیں ہے۔ خود کھاؤ، دوسروں کو کھلایا کرو، دوسروں کو کھلاؤ گے وہی آپ کا اپنا ہے، آپ کھا لو گے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ دوسروں کو جو کھلاؤ گے وہی آپ کو باآخرت میں ملے گا۔
دوسروں کو کھلایا کرو. غریب کے گھر جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے جلد از جلد گوشت پہنچانے کی کوشش کرو. اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے, وسعت دی ہے, ایک سے زائد قربانی کر سکتے ہو. ایک غریب کے گھر میں ایک بکرا ہی پہنچا دیا کرو. کتنی دعائیں دیں گے, ان کے بچے کتنے خوش ہوں گے. ان کے بچے بھی کہتے ابو جان ہمارے گھر میں بکرا نہیں آئے گا. اللہ اکبر. غریب کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اس کا دل پھٹ جاتا ہے, آنسوؤں سے آنکھیں اشبار ہو جاتی ہے کہ بچے کو کیا پتا ہے غربت کیا ہے, امیری کیا ہے, پیسہ کیا ہے, روپیہ کیا ہے. وہ تو سب کے ساتھ خوشی منانا چاہتا ہے. ایک غریب کے گھر میں بھیج دے کر دیکھو کیسے دل سے آپ کو دعا دیتے ہیں. کبھی ایسا بھی کیا کیجیے, اللہ انشاءاللہ آپ کو بہت اجر سے نوازے گا. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.